اب سوال یہ ہے کہ حضور کی نسبت کا احترام کرنا ہے، تو حضور کی نسبت کے احترام کی بات سمجھ کیسے آئے؟ تو اس کے لیے قرآن مقدس کی طرف آپ کو دعوت دوں گا۔ سورہ بلد بچہ جانتا ہے، قرآن مقدس میں موجود ہے آخری پارے میں۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ شہر مکہ کی بڑی عظمت ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ کاش کوئی وقت آئے اور میں مبارک شہر مکہ کی زیارت کروں۔ کیوں؟ کہ شہر مکہ بڑا عظیم ہے، اس کی بڑی عظمتیں ہیں۔ سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہاں وہ مقدس مقام ہے جس مقام کو ہر مسلمان اپنا قبلہ مانتا ہے۔ وہاں کعبۃ اللہ ہے جس کی طرف آپ مسلمان جہاں بھی ہوں، گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، آپ رخ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ جس طرف بھی آپ ہوں دنیا میں، جس جگہ پہ ہوں، رخ کس طرف کرنا ہے نماز کے لیے؟ کعبۃ اللہ۔ اور کعبۃ اللہ وہ عظیم مقام ہے کہ جس کو رب تعالی نے فرمایا کہ اس زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا بننے والا گھر زمین پر کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے۔ سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ ہر مسلمان کا قبلہ ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فیہ آیات بینات، اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، اور روشن نشانیوں میں سب سے اہم ہے مقام ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ تعمیر کرتے رہے، وہ پتھر جو کعبۃ اللہ کے درمیان اب بھی اس کے پہلو میں ہے، اور طواف ختم کرنے کے بعد ہر مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا بناؤ؟ مصلی بناؤ۔ آگے چلیں، شہر مکہ کی ایک اور عظمت سنیں۔ شہر مکہ وہ ہے جہاں پہ زمزم شریف ہے، جسے آپ پیتے ہیں محبت سے، عقیدت سے، اور علماء کہتے ہیں کہ ادب کے ساتھ اس کو پینا چاہیے، تکریم کے ساتھ اس کو پینا چاہیے، اس کا بڑا ادب ہے۔ تو زمزم شریف ہے۔ ایک اور عظمت سنیں، آپ وہاں گئے ہوں گے، وہاں صفا مروہ شریف ہے جسے اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا، جسے سیدہ ہاجرہ کی نسبت حاصل ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کہیں نا سبحان اللہ، آیت پڑھنے پر کہیں سبحان اللہ۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، باتیں بڑی ہیں۔ شہر مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، شہر مکہ میں زمزم شریف ہے، شہر مکہ میں صفا مروہ ہے، شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے۔ یہ بڑی عظمت، بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن ان سب عظمتوں کی وجہ سے اللہ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ اللہ نے یہ فرمایا اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کہ اس میں زمزم ہے، اس لیے قسم ارشاد فرماتا ہوں کہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے قسم ارشاد فرماتا ہوں مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم ارشاد فرماتا ہوں کہ صفا مروہ ہے۔ نہیں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب آپ کی وجہ سے قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ حضور کی وہاں پہ ولادت ہوئی، شہر مکہ میں حضور پیدا ہوئے، اور 53 سال پھر حضور وہاں تشریف فرما بھی رہے۔
تو شہر مکہ کی قسم رب نے کعبۃ اللہ کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، اگرچہ عظمتیں بڑی ہیں، کھائی کس لیے کہ محبوب پیدا ہوئے اور وہاں تشریف فرما رہے 53 ایئرز 53 سال وہاں پہ تشریف فرما رہے۔ اب اگلی بات، تشریف فرما تو حضور کئی مقامات پر رہے، آپ صرف مکہ میں تو نہیں نہ چلے پھرے، آپ مدینہ میں بھی چلے پھرے، آپ جنگ پہ بھی گئے، آپ سفر میں بھی شام بھی تشریف لے گئے، آپ کئی مقامات پر تشریف فرما رہے، صرف حضور کی رہائش کی وجہ سے قسم نہیں کھائی، بلکہ پہلے بندہ پیدا ہوتا ہے پھر چلتا پھرتا ہے۔ پتا چلا اللہ نے شہر مکہ کی قسم حضور کی ولادت باسعادت کی وجہ سے ارشاد فرمائی۔ اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب حضور کی نسبت کی وجہ سے شہر عظیم ہو سکتا ہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے شہر مکہ کی عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے مدینہ شریف کی عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام کی عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کی عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے گنبد خضرا کی عظمت ہے۔ تو جب حضور کی نسبت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عظمت والی ہو سکتی ہیں تو ربیع الاول شریف کے مہینہ حضور کی نسبت کی وجہ سے عظمت والا ہے، سموار کا دن حضور کی ولادت کی وجہ سے عظمت والا ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن حضور کی ولادت کی وجہ سے عظمت والا ہے۔ اس لیے مسلمان 12 ربیع الاول شریف کو مناتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس دن اچھا لباس پہنتے ہیں، اس دن خوشبو لگاتے ہیں، اس دن جلوس کرتے ہیں، اس دن محفل کرتے ہیں، اس دن درود کی کثرت کرتے ہیں، اس دن غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اس لیے کہ اس دن کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ اس دن دنیا میں وہ آیا جس کے آنے کی وجہ سے دنیا پر نور ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔